نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اور سید المرسلین پر درود شریف پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنے میں جو سب سے پہلی وحی پیارے حبیب پر نازل فرمائی وہ تھی اقرأ، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ پڑھنے کا حکم ہمیں پہلی وحی سے ہی دے دیا گیا، کیونکہ علم اور غیر علم والا شخص ایک دوسرے کے برابر نہیں۔ رب نے پڑھنے کا حکم دیا تو پڑھنا ہم پر فرض ہو گیا۔ اب پڑھنا کس طرح ہو، دنیاوی علم یا دینی علم؟ دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی علم تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن دین کو ساتھ رکھ کر دنیاوی علم حاصل کرنا بے حد لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو بھی ذکر کیا، انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی احکامات رب تعالیٰ نے ذکر کیے، اور حضور کی زندگی جو ایک بے مثال نمونہ انسان کے لیے کہا گیا، بہترین نمونہ انسان کے لیے کہا گیا، تو یہ کس طرح ان کی زندگی گزری اور کس طرح قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے احکامات ہیں، کوشش کروں گی کہ آپ تک وہ بہترین طریقے سے پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے علم کے متعلق کہ علم کی فضیلت کتنی ہے، کہ رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ علم والا اور غیر علم دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو باقی سب پر علم کی وجہ سے برتری حاصل ہے، ورنہ انسان اور جانور ان میں بہت سے کام مشترک ہیں، لیکن جب بات علم کی آ جائے تو انسان عقل رکھنے کے بعد علم حاصل کر کر جانور سے تفریق کر لیتا ہے، جانور سے فرق کر لیتا ہے۔ اور حضور کی زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز دنیا کے علاوہ پانی میں، آسمانوں میں، ہر مخلوق رب تعالیٰ کی اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت، کہ رب تعالیٰ کتنی زیادہ اس پر رحمت برساتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے اس نیت سے نکلے کہ وہ علم حاصل کرے گا اور دوسروں تک علم پہنچائے گا تو اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر، ان تمام باتوں کو جان کر معلوم ہوا کہ علم کی فضیلت ہماری زندگی میں کیا ہے، علم حاصل کرنا کیا ہے، اور علم حاصل کر کے آگے لوگوں تک پہنچانا کیا ہے۔ میں نے جو آغاز کیا کہ علم آپ تک پہنچاؤں، میری دعا ہے کہ میں آپ تک بہترین طریقے سے علم پہنچا سکوں، اور اللہ پاک میری یہ کاوش، میری یہ کوشش عزت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ اس کام میں اللہ پاک میری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.